وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام سورہ انفال کی 9 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہمارا آغاز ہے۔ سورہ انفال اپنے نزول اور مزاج کے اعتبار سے مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ ہم اس کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں اور اس کے مدنی زمانہ نزول میں تقریباً 10 سالوں میں یہ دوسرا سال ہے جس کے اختتامی ایام میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، کیونکہ غزوہ بدر کے بعد کے احکامات اس سورہ مبارکہ میں نازل ہوئے۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح کے بعد جو مال غنیمت ملا اس کی تقسیم کے حوالے سے صحابہ کرام کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا امتیاز یہ بھی ہے کہ ہمیں جا بجا آج سے ہم دیکھیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں یا ایھا الذین آمنوا کی ریپیٹیشن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب فرما رہا ہے، اور ایک ایسا بندہ جو برڈ آئی ویو کرتا ہو قرآن کو، اس کو سمجھ نہ آتی ہو کہ اندر کیا لکھا ہے، تو وہ جو یا ایھا الذین آمنوا پڑھے تو ایک بات اس کے ذہن میں آ جائے کہ یہ 90+% اصول ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا مدنی صورتوں میں ہوگا، یا ایھا الناس مکی صورتوں کے اندر ہوگا۔ تو مدنی صورتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی، سیاسی، معاشی، معاشرتی زندگی کے احکامات بیان ہوئے۔ غزوہ بدر سے آج کے معاملات کا جو آغاز ہے وہ کچھ یوں تھا کہ بدر کے مقام پر پہلے پہنچنے والا گروہ مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ وہ اہل مکہ کا تھا۔ انہوں نے جا کے مورچے سنبھال لیے، اچھی پوزیشنیں ان کے پاس آ گئیں جو دفاعی لحاظ سے تھی۔ مسلمانوں کے پاس یہ کیفیت جنگی نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں تھی۔ مسلمان بعد میں پہنچے، مسلمان جہاں پر تھے وہاں ریت تھی، وہاں جب تھوڑی سی بھی ہوا چلتی تو ریت ان کی آنکھوں میں آ جاتی۔ دفاعی اعتبار سے مسلمان وہاں پر پریشانی کا شکار ہوئے۔ دوسرا، جب مسلمان اس کیفیت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے تمہارے اوپر غنودگی طاری فرما دی اور تم نے آرام کیا، تمہاری تھکاوٹ دور ہوئی، میں نے بارش نازل فرمائی، تمہارا انوائرمنٹ اور آب و ہوا بدر کا ٹھیک ہو گیا، اور تمہارے دلوں کے اندر شیطان نے جو وسوسہ ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ منافق اور وہ لوگ جو اپنے ایمان میں ابھی اس لیول پہ نہیں تھے جو ایک کمال ایمان تھا، ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ہم نے اسلام قبول کر لیا، مکہ بھی چھوڑنا پڑا، مدینے آئے تو مدینے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ تو یہاں جب اللہ نے ہوا بھیج دی، بارش بھیج دی اور ان کے دلوں کے اندر اطمینان پیدا کر دیا اور فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیا، تو اللہ فرما رہے پھر میں نے تمہارے دلوں کے اندر سے جو شیطانی نجاست تھی، ایک وسوسہ تھا، اس کو میں نے دور فرما دیا۔ ان نعمتوں کا ذکر ہے۔ مسلمان 313، کافر تقریباً 950، لیکن اللہ نے فتح پھر بھی ان کو عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ نے بدر کے مقام پر فرشتے بھیجے مدد کے لیے۔ یہاں 2 نقطہ نظر ہیں، کیا واقعی فرشتے نازل ہوئے ہزاروں کی تعداد میں؟ اگر نازل ہوئے تو پھر 1000 تھے، 3000 تھے، 5000 تھے۔ اگر نازل نہیں ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمثیل کے لیے بیان فرما رہا ہے کہ تم 313 تھے، میں نے 950 پر غالب کر دیا، میں نے اپنی غیبی مدد تمہارے ساتھ شامل فرما دی۔ یہاں دونوں نقطہ نظر موجود ہیں، لیکن دونوں کے پیچھے ایک اتھارٹی فائنل یہ ہے کہ فرشتے آئیں نہ آئیں، مدد کس کی طرف سے تھی؟ اس بات کو اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما دیا۔ حضور ساری رات سجدے میں رہے، پریشانی کی کیفیت میں رہے، آپ کو تسلی دینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ پورا تناظر اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے۔ میں نے تقریباً ساری باتیں کہہ دی ہیں ابتدائی آیات مبارکہ کی۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اذ، جب، تستغیثون، تم فریاد کر رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، پکار رہے تھے، ربکم، اپنے رب کو، جب تم اللہ کی مدد کو طلب کر رہے تھے تو فاستجاب لکم، فا کا معنی پس، استجاب، اس نے قبول کر لیا، اس نے جواب بھیج دیا تمہاری مدد مانگنے کے بعد، لکم، تمہارے لیے، اس نے تمہارے لیے جواب بھیج دیا۔
وہ جواب کیا تھا؟ اللہ فرماتا ہے انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، انی بے شک میں، ممدکم تمہارے لیے بڑھانے والا ہوں۔ مدہ یہ مدوں کا معنی ہوتا ہے کھینچنا۔ قرآن مجید میں بھی آپ جب پڑھتے ہیں اس کو تجوید سے تو ایک لفظ ایسا ہوتا ہے جس کو ہم الف مد آ پڑھتے ہیں، اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو مد کہتے ہیں۔ تو مدہ یہ مدوں کا معنی کھینچنا، ممدو اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، میں تمہارے لیے بھیجنے والا ہوں، میں تمہارے لیے کھینچ کے لانے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکہ فرشتہ، اور وہ ایسے نہیں کہ بے ہنگم آ رہا ہے، مردفین پے در پے آ رہے ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں اللہ ان کو بھیج رہا ہے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ یہ جو فرشتوں کا نزول ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا وہ اللہ کی مدد ہے جس کو فرشتے کہا جا رہا ہے، یا فرشتے اترے ہیں؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، واو کا معنی اور، ما نہیں، جَعَلَهُ اس ملائکہ کے نزول کی کیفیت کو اللہ نے نہیں بنایا ہے، الا بشرا، الا مگر، بشرا خوشخبری، اللہ نے فرشتوں کے نزول کو نہیں فرمایا مگر خوشخبری، یعنی فرشتوں کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ دشمن زیادہ ہے، تم تھوڑے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تھوڑا نہیں رکھا، تمہاری تعداد زیادہ کر دی، تمہارے ایمان کو بڑھا دیا۔ اور جب یہ کیفیت ہو گئی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، واو کا معنی اور، لام واسطے کے معنوں میں ہے، تطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، بِهِ اس کے ساتھ، قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بڑا مشن ہو تو وہاں پر اطمینان قلب بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا مفتی فتویٰ دینے والا تمہارا دل ہے، تمہارا دل تمہارے ہر کام سے پہلے تمہیں انڈیکیٹ کر دیتا ہے یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے۔ اور نیکی اور بدی کا معیار یہ ہے کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے، اور گناہ کی بڑی پیاری تعریف حضور نے بیان فرمائی ہے کہ گناہ یہ ہے کہ تم یہ کرو کہ ما حاک فی نفسک، جو تیرے نفس کے اندر کھٹکے اور تجھے کہے کہ نہیں نہیں مجھے نہ کر، تو یہ گناہ ہے۔ تو اطمینان قلب کسی بھی منزل کی طرف جانے کے لیے پہلی سیڑھی، جس کام پہ دل مطمئن نہ ہو اس کا راستہ اختیار کیا جائے، کوئی اور کیفیت ہو۔ یہ دونوں باتیں فرشتوں کا نزول یا اللہ کی رحمت کے بعد ایک قول فیصل ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، واو کا معنی اور، من نصر مدد نہیں تھی، مدد نہیں ہے، الا من عند اللہ، الا مگر، من عند اللہ اللہ کی جانب سے۔ اب اندہ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو آپ جس کے ساتھ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اندہ کا معنی ہوتا ہے پاس، عند اللہ اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، عند رسول اللہ رسول اللہ کے ہاں، عندی میرے نزدیک، عندنا ہم سب کے نزدیک، عندہ اس ایک مرد کے نزدیک، عندکم تم سب کے نزدیک۔ ومن نصر اور نصرت نہیں ہوتی، مدد نہیں ہوتی، اور خصوصاً بدر کے میدان میں نہیں تھی، الا من عند اللہ مگر اللہ کی جانب سے۔ یہاں بھی جتنے اسباب بظاہر تھے ان کے دل میں پیدا ہو سکتے تھے کہ جی فرشتے آ گئے اور ہماری مدد ہو گئی، اللہ فرما رہا ہے یہ بھیجے تو میں نے ہیں، لہٰذا تمہارے ہر معاملے میں تمہاری سوچ کا آخری زاویہ صرف رب تک پہنچے۔ ان اللہ عزیز حکیم، ان بے شک اللہ تبارک و تعالی عزیز غالب ہے اور حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے۔ اب وہ دوسری نعمت کا تذکرہ ہے کہ بدر کے میدان میں مسلمان بعد میں پہنچے، اہل مکہ پہلے پہنچ گئے، پوزیشن اہل مکہ نے سنبھال لی، اور اس کے بعد مسلمان اس کیفیت اور پریشانی میں رہے۔ اللہ نے بارش نازل فرمائی، آب و ہوا بڑی خوشگوار ہو گئی، وہ جو ریتلا علاقہ تھا وہاں مسلمانوں کو قدم جما کر چلنے کا موقع ملا۔ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، انہوں نے حوضوں کی شکل میں اپنا پانی محفوظ بنا لیا، پھر اچھے ماحول میں نیند کمال کی آئی، تھکاوٹ دور ہو گئی۔ یہ ساری کیفیت اللہ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اذ جب یغشیکم، غشہ یغشی کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا، ہم نے پڑھا تھا غشاوتن، وہاں پر جو پردہ ہے کبھی آنکھوں پہ ہوتا ہے، ایسے لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانتے، اسی کو وربلائز کیا گیا وَإِذْ يُغَشِّيكُمْ، اور جب ڈھانپ لیا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے النعاس غنودگی سے، اور یہ غنودگی اتفاقی نہیں تھی، آمنتاً
یہ تمہارے ایمان کا ایسا تھا، تمہارے لیے امن سکون فراہم کرنے کے لیے تھی، من ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. یہ پہلی نعمت ہے. پہلے ایک نعمت کا تذکرہ ہو گیا کہ فرشتے اترے اللہ کی نصرت اور مدد کے ساتھ. دوسری کہ تمہیں غنودگی نے آن لیا، یعنی دشمن کے خلاف لڑنے سے پہلے تمہارے اوپر نیند طاری ہو گئی اور تم تر و تازہ ہو گئے. یہ دوسری نعمت تھی. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ. واو کا معنی اور يُنَزِّلُ اللہ نے نازل فرما دیا علیکم تمہارے اوپر من السماء آسمان سے ماء پانی. یہ وہ مد ہے جو ماء کے اوپر ہے، اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے. اور یہ قرآن کے ایکسنٹ میں اور اس کے لب و لہجے میں اس کو بہتر پڑھنے کے لیے تجویدی نقطہ نگاہ سے ہے. من السماء ماء اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرما دیا. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وجہ کیا تھی؟ لِيُطَهِّرَكُم بِهِ تاکہ تمہیں پاک اور صاف کر دے. دوسری بات یہ تھی وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وہ جو ایک وسوسہ تھا پانی کی قلت کی وجہ سے، حالات ناسازگار تھے ان کی وجہ سے. ظاہر ہے مسلمان اور بندہ سوچتا تو ہے کہ مکے کے 13 سال بھی مشکل میں گزارے، مدینے میں آئے تھے کہ امن اور سکون ملے گا، یہاں بھی گھر سے نکلنا پڑا. جب نکل کر آئے تو جہاد کی فضیلت سنی تھی، لیکن یہاں آ کے ریتلی زمین، پانی کا ختم ہونا، دشمن کا پہلے مورچے سنبھال لینا، یہ ساری باتیں وہ تھی جو دلوں کے اندر تھوڑی سی گھٹن پیدا کرتی تھی. تو اللہ نے فرمایا بارش بھی نازل کر دی، غنودگی بھی طاری کر دی، فرشتے بھی بھیج دیے. وجہ کیا تھی؟ وَيُذْهِبَ واو کا معنی اور یُذْهِبَ تاکہ دور کر دے، لے جائے، انکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی نجاست، یعنی وہ ایک فکری جو ایک تھوڑا سا ذہن میں تھا اس چیز کو اللہ نے دور فرما دیا. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ واو کا معنی اور لے یربطا تاکہ مربوط کر دے، ربط قائم کر دے، مضبوط کر دے. عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی مضبوط کر دے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ واو کا معنی اور یثبت ثابت قدم کر دے، بہی اس کے ساتھ الاقدام قدموں کو، تمہارے جو قدم ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی جما دے. اللہ نے یہ ساری کیفیت اپنی جناب سے بھیج دی. اب پھر اسی چیز کی آگے غزوہ بدر کی عکاسی ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو کہا کیا گیا کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو، کیا نرم و نازک طریقے سے لڑو. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. یہ وہ غزوہ بدر کے احوال ہیں کہ لڑائی کا طریقہ کیا تھا. محبوب ذرا یاد کریں اس بات کو. اذ جب یوحی وہی فرمائی ربوں کا آپ کے رب نے الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم انی بے شک میں، معکم میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا پس تم ثابت قدم رکھو، الذین ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. تمہارا جانا ان کی مضبوطی کا باعث ہو تو پھر اللہ کی طرف سے مدد کیا ہوگی. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب سین ان قریب، یہ فیوچر کے ساتھ کسی بھی ورب کو خاص کر دیتا ہے. کسی بھی ورب سے پہلے سین سوف آ جائے تو معنی مستقبل کا ہوگا. سألقی میں ڈال دوں گا، فی میں، قلوب دلوں میں، الذین ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کیا ڈال دوں گا؟ الرعب میں روب ڈال دوں گا. تو مسلمانوں کے پاس کتنی اللہ کی غیبی طاقت آج بھی موجود ہے. شرط ہے مسلمان کا مسلمان رہنا اور مسلمان بننا، لیکن اللہ وعدہ فرما رہا ہے میں کافروں کے دلوں میں تمہارا روب پیدا کر دوں. اور روب آج ہے. میں عموماً یہ مثال عرض کرتا ہوں کہ داڑھی والے کا کردار جیسا بھی ہو، مغرب آج بھی ڈرتا ہے کہیں خود کچھ نہ نکل آئے، اور حجاب والی عورت اس سے بھی اس کو ڈر ہے کہ یہ وہ ایک فنڈامنٹلزم ہے اور بنیاد پرستی ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کہاں لے کے بیٹھ جائے گی. اس لیے پردے پہ پابندی اور داڑھیوں پہ، کہیں بڑے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل پہ، ریسیپشن پہ، کہیں بڑی بڑی جگہوں پہ آپ کو ان جگہوں پر ایسے لوگ نظر نہیں آئیں گے. ہم اس میں نیگیٹیوٹی بھی ہے، لیکن اتنا دیکھا جائے کہ بظاہر شکل اسلام والی بنانے سے بھی اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہے. بے شک طالبان کی وجہ سے، داعش کی وجہ سے اور ان جہادی تنظیموں کی وجہ سے مسلمانوں کا امیج خراب ہوا، لیکن پھر بھی جو اس کی اوریجنیلٹی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تم اب مسلمان رہو، مومنوں والے عمل کرتے رہو تو میں کافروں کے دلوں میں ویسے ہی روب ڈال دوں گا.
اب فرشتوں کو اور حکم بھی دیا گیا، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فَوْقَ من پس، اور اضربو یہ جمع امر کا صیغہ ہے، اضرب اضربا اضربو، فَضْرِبُوا سو مارو تم، فوق العناق فوق اوپر، العناق اونوں کی جمع آناق، ان کی گردنوں پہ مارو، یہ جو کفار ہیں جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے ان کی گردنوں پہ مارو، وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، وَضْرِبُوا واو کا معنی، اور اضربوا مارو، منہم ان میں سے، کل بنان ان کے ہر جوڑ کے اوپر، ان کے جسم کے ہر جوڑ کے اوپر، انگلیوں کے پوروں کے اوپر، بنان ان تمام معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو بھی کہتے ہیں، مفسرین اکرام لکھتے ہیں، اور بدن کے ہر جوڑ ہر بینڈ کو بھی عربی میں بنان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیت یعنی ان کے اعضاء ان کو کاٹ کے رکھ دو، یہ اللہ فرشتوں کو فرما رہا ہے تاکہ مومنوں کی مدد ہو۔ پھر یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوا، ایک اللہ جو اتنا رحمان اتنا رحیم ہے، وہ اپنے ایک مخلوق جو مسلمان ہے ان کی تائید اور نصرت کے لیے اپنی ایک دوسری مخلوق کے جوڑ کاٹنے کا بھی حکم فرما رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے اس سوال کا جواب خود دے دیا، کیوں ان کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے ذالک، یہ جو معاملہ ہے بانہم، یہ اس لیے ہے کہ شاقوا اللہ، انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کی یہ سزا ہے۔ یہاں ایک سیکنڈ کے لیے ٹھہر کے سوچئے گا، اگر آپ دشمن کو یہ سزا نہیں دیں گے تو پھر دشمن آپ کو یہ سزا خود دے گا۔ پورے جغرافیائی تناظر میں امت مسلمہ کے حال کو دیکھ لیں، اگر مسلمانوں کا جذبہ جہاد ماند پڑ گیا اور مسلمانوں نے تلوار نہ اٹھائی تو پھر آپ کے خلاف تلوار اٹھے گی۔ پوری دنیا میں دیکھ لیں، کشمیر میں دیکھ لیں، برما میں دیکھ لیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دیکھ لیں، آپ نے یہ کام نہیں کیا اور ہم پڑے رہے اس بات میں کہ ہم انٹرفیتھ ڈائلاگ پہ آئیں گے، ان کے ساتھ مکالمہ کریں گے، مکالمے کے بعد ہم اپنی داخلہ خارجیہ پالیسیاں طے کریں گے۔ پھر آپ بتائیں، آپ مجھ سے زیادہ زمانہ شناس ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، برمی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا یہ باتیں، بالکل یہ باتیں، ان کی گردنیں مار دو اور ان کے اعضاء اور ان کے جوڑوں کو کاٹ دو، کیا یہ کام برما میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ پلر آف اسلام جہاد کو اتنا نیگیٹو بنا دیا گیا کہ ہمارے پہلی سے لے کر جہاں تک اسلامیات پڑھائی گئی، زور اس بات پہ دیا گیا اسلام دین امن ہے، بالکل ہے، اسلام کبھی بھی تلوار اٹھانے کا نہیں کہتا، لیکن اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو اٹھاؤ، مسلمانوں کو اور اسلام کو گھر کے اندر بھی تنگ کرو، دروازے کے باہر پھینکو، تب بھی ذلت کے ساتھ پھینکو، جب یہ باہر چلے جائیں پھر بھی ان کو گھسیٹ دو۔ یہی حال تھا مکے کے 13 سال، گھر چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے، وہاں بھی سکون نہیں، تو مسلمان بعد میں نکلے، کافر پہلے آ گیا، مسلمان دفاعی پوزیشن پہ وہاں پر پہنچے۔ تو یہ ایک جملہ ذہن میں رکھ لے، ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اگر یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے مخالفت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور جو نہیں کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں ہی لگا رہے گا، ٹھیک معاملہ نہیں کرے گا، اس کی سزا پھر یہی ہے۔ پھر دوسرا جملہ، اس کا دوسرا قضیہ، صغرا کبرا منطقی ملائیں، آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور ہر جگہ پہ ہو رہا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، واو کا معنی اور مان کا معنی، جو یشاقق مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، تو فإن اللہ شدید العقاب، فا کا معنی پس، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آئیں اور پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آئے گا، پھر بارشیں بھی نازل ہوں گی، اولادیں بھی فرما بردار ہوں گی، دلوں کو بھی اطمینان ہوگا، گھروں میں بھی سکون ہوگا، صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوں گے، محمد بن قاسم بھی آئے گا۔ مسلمان صرف دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے مصر کی آمدنی سے، جو حضرت عمر بن عاص بھیجتے تھے، ہمیں حضرت عمر کے حالات بتاتے ہیں، پوری سلطنت کے معاملات صرف مصر کی آمدن سے پورے کیے جاتے تھے، اتنا زرخیز علاقہ تھا۔ اور مسلمانوں میں یہ تھا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اپنی سیاست، معیشت، معاشرت، وہ ان کے بنیادی حقوق ہر جگہ پہ محفوظ تھے۔ اب ان کو کہا جا رہا ہے، اے راہ حق کے دشمنوں، ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، ذالکم یہ سارے کا سارا معاملہ تمہارے لیے ہے، فذوقوہ پس چکھو اس کو، فا کا معنی پس، ذوقو جمع کا صیغہ ہے، ذوقوہ
اے راہ حق کے مخالفو، اے اہل مکہ، اے بدر میں آنے والو، مسلمانوں کا معاذ اللہ نام مٹانے والو، فذوقوہ، اب چکھو۔ کیوں؟ اللہ نے کیا؟ اللہ نے ساری گراؤنڈ ریئلٹیز تو مسلمانوں کے حق میں کر دی۔ بھائی بارش نازل ہو گئی، اطمینان سکون آ گیا، نیند آ گئی، فرشتے آ گئے، اطمینان قلب ہو گیا، اور جب یہ یکسوئی ہو گئی پھر نکل پڑو، تو اللہ نے تو مسلمانوں کی مدد کر دی۔ پھر یہاں تک بھی روایات ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم کسی پہ تلوار اٹھاتے تھے، ابھی تلوار ہم اس کی گردن پہ مارتے نہیں تھے، اس کی گردن پہلے کاٹ کے گر جاتی تھی۔ یہ پھر اس کا جواب تھا کہ اللہ نے فرشتے بھیجے۔ اب فرشتے کیا فزیکلی آئے یا اللہ کی نصرت ہے؟ اس میں ڈفرنس آف اوپینین مفسرین نے لکھا ہے۔ ذالکم فذوقوہ، اے حق کے دشمنوں، ذالکم یہ سزا ہے، فذوقوہ پس اس کو چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، واو کا معنی، اور انا بے شک، للکافرین کافروں کے لیے ہے، عذاب النار آتش جہنم، دوزخ کی آگ کا ان کے لیے عذاب ہے۔ اب یہ میں نے سلسلہ جو عرض کیا تھا، یہ صورت ہے مدنی، اور یہاں ہر جگہ پہ خطاب کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ بلکہ میں سوچ رہا تھا عموماً ہمارے لیکچرز اور ہمارے پروگرام اس لیول پہ ہونے چاہیے کہ ہم یہ تحقیق کریں یا ایھا الذین آمنوا کا قرآنی بیان کیا ہے، اللہ نے کتنی جگہوں پہ بندہ مومن کو خطاب کیا، اور پھر ایک قرآنی بیان یہ بھی ہے کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، یا ایھا الناس۔ تو یہ ایک سٹڈی کے مختلف طریقے ہیں کہ انسان کہہ کر اللہ نے انسان کی خامیاں بیان کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اس کو مزید تقویت دی ہے کہ نہیں تم نے یہ کرنا ہے اور آگے چلنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کتنی دفعہ آیا؟ میرا خیال ہے ایک ایم فل لیول کا بہترین تھیسس ہو سکتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا قرآنی بیان اللہ نے اس کو کیسے آگے چلائے، یا ایھا الناس کیسے، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم، اذا جب لقیتم، اس کے اندر ہی اس کا معنی ہے ملاقات کرنا، سامنا کرنا، اذا لقیتم جب تم ملاقات کرو، سامنا کرو، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفا لشکر جرار کی شکل میں، جب تم مسلمانوں ان لوگوں کا مقابلہ کرو جو کافر ہیں، تو فلا تولوہم الادبار، میدان جنگ سے بھاگنا، اس کو بڑے گناہوں میں تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ کی حبیب کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بزدل آدمی اور کبیرہ گناہ کرنے والا وہ ہے جو دشمن کو پیٹھ دکھا کے بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ حکم دے رہا ہے اے ایمان والو، جب تم کافروں کے لشکر جرار سے مقابلہ کرو تو فلا تولوہم، فا کا معنی پس، تولوہم نہ پھرنا ان کی طرف، الادبار اپنی پشتیں پھر ان کی طرف نہ پھیرنا، یعنی جب پشت ان کی طرف پھرے گی تو ہم تو بھاگ رہے ہوں گے۔ تو اے بندہ مومن، جب کفار کے لشکر جرار سے تمہارا مقابلہ ہو تو پھر تم ان کی طرف اپنی پیٹھ نہ پھیرو، ان کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو۔ ہاں، جو پھر پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوگا، یہ اللہ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں۔ ہاں، دو ایکسیپشنل کیسز ہیں جب تم دشمن کو پیٹھ دکھا سکتے ہو۔ وہ کیسے؟ ایک تو ہے تمہاری جنگی حکمت عملی کہ تم دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر کہیں پیٹھ پھیر دو، تم اپنے چند بندوں کو نکال کے کہیں سائڈ پہ کر دو کہ تم جاؤ اور ایک کمک کی شکل میں اور لوگوں کو لے کر آؤ، تو ٹھیک ہے، لیکن دشمن کو بزدلی کے ساتھ بھاگتے ہوئے پیٹھ دکھانا یہ بندہ مومن کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس آیت میں صرف یہی بیان ہوا ہے، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ تھوڑا سا ہم سکپ کر کے اس آیت کو پڑھیں گے تاکہ آپ کو بہتر سمجھ آ جائے۔ واو کا معنی اور من کا معنی، جو یولہم جو ان کی طرف پیٹھ پھیرے گا، یومئذ اس دن جب تم مقابلہ کر رہے ہوگے دشمن کے ساتھ، جو بھی پیٹھ پھیرے گا، دوبرہ اپنی پیٹھ کو۔ اب تھوڑے سے حرف جو ہیں ان کو سکپ کریں، الا متحرفا لقتال اور متحیزا الی فئۃ کر لیں، پھر آگے پڑھیں، جو پیٹھ پھیرے گا اس دن جب دشمن سے اس کا مقابلہ ہوگا تو فقد باء بغضب من اللہ، فا کا معنی پس، قد کا معنی تحقیق، باء وہ مستحق ہو گیا، بغضب من اللہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا، ومأواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب جو بھی پیٹھ پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، ہاں الا مگر دو مواقع ایسے ہیں جب پیٹھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جنگی آداب ہے۔ نمبر 1 الا متحرفا لقتال، مفسرین نے لکھا تم نے اپنا پینترا اگر بدلنا ہو،
تم نے اپنے کفار کے لشکر کو دھوکہ دینا ہو، کیونکہ جنگ خدا کا نام ہے، دھوکہ دہی کا نام ہے۔ دھوکہ دہی کیسے ہے کہ تم لڑ رہے ہو، ہر جنگی حکمت عملی تم اپنی جنگ کے اندر اختیار کر سکتے ہو۔ تم نے دشمن کے لشکر کو سکیٹرڈ کرنے کے لیے اپنے چند بندے نکال کر کسی اور طرف ان کے حملے میں لگا دیے، اب وہ اگر پیٹ پھیر کے واپس گئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے الا متحرفن، اعراف اس کا معنی، تعریف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بدلنا۔ الا متحرفن، مگر ان کی پوزیشن بدل دی۔ وہ میمنہ میسرہ دو تھے، جب لشکر جاتا تھا مسلمانوں کا، دائیں طرف والا جو دستہ تھا وہ میمنہ کہلاتا تھا، ایک وہ تھا جو الٹے ہاتھ پہ ہوتا تھا، یہ میسرہ کہلاتا تھا۔ کچھ پیدل ہوتے تھے، کچھ سوار ہوتے تھے۔ تو مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے دشمن کا اگر تم اپنے چند بندے پیٹ دکھا کر کہیں اور چلے بھی جاتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ او متحیزن الی فئۃ، او یا متحیزن الی فئۃ، یہاں بھی ہے کہ پلٹ کر آنے والا، الی فئۃ کسی گروہ کی طرف، ایک گروہ کہیں اور لڑ رہا ہے، وہ زیادہ مشکل اور پریشانی میں ہے، آپ لوگ زیادہ ہیں، تو یہاں سے دشمن کو پیٹ نکال کر اگر کوئی اس کو کمک پہنچا دیتا ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ یہ دو ایکسیپشنل کیسز ہیں جنگ کے آداب میں، کہ پینترا بدلنے کی شکل میں یا پلٹ کر آنے والا جو اپنی جماعت کی طرف ہے پھر تم دکھا سکتے ہو، ورنہ صرف اپنا سینہ اور چھاتی دشمن کے سامنے رکھنا یہ تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور بھی ہے آداب جنگ میں، آئی تو ریموٹ کنٹرول جنگیں ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھ کے، آفس میں بیٹھ کے ٹینک اور ان چیزوں کے ذریعے جو ہمارے بم ہیں ان کے ذریعے لڑائیاں لڑی جاتی ہیں، لیکن پہلے فزیکلی تھا تلواروں سے۔ یہاں پر ایک مسئلہ پھر یہ نکلا کہ کیا ایک سفید داڑھی والا آدمی وہ دشمن کے سامنے لڑ سکتا ہے؟ یہاں پھر داڑھی کو کالا کرنے کا جو حکم ہے وہ شروع ہوا، کہ فرمایا تعلیم یہ تھی کہ مسلمان جب ایک بوڑھا سفید بالوں والا دشمن کے سامنے ہو کے لڑے گا تو دشمن تو 50% پہلے ہی ذہن بنا لے گا یہ تو ہے ہی بوڑھا آدمی، میں تو اس کو 1 منٹ میں لے جاؤں گا۔ پھر یہاں تم اپنی شکل وہ بنا لو جو مجاہدین والی ہے۔ اس لیے علماء نے یہ جو داڑیاں کالی کرنے اور وہ خضاب لگانے کی کیفیت ہے یہ مجاہدین کے لیے ایکسیپشنل کیسز کے طور پر رکھی، لیکن پھر جب آگے چلی تو آج کیا حکم ہے؟ آج اس کے 2 حکم ہے کہ کیا داڑھی کو یا اپنے سفید بالوں کو کلر کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کلر کے لیے چند کنڈیشنز ہیں۔ وہ تمہارا بالوں کے اوپر طے نہ بنائے، رنگ چڑھا دے طے نہ بنائے، رنگ چڑھائے گا تو وہ اس کا حصہ بن جائے گا، لیکن اگر وہ طے بنائے گا تو پھر وہ اس کا حصہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ پانی کو آپ کی جلد تک جانے سے روکے گا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے علماء نے کہا کہ ہر وہ کلر، ہر وہ خضاب، جو کچھ بھی کہہ دیں اس کو، اگر وہ طے بناتا ہے بالوں پہ تو پھر پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ نیل پالش اسی لیے فقہاء نے منع کی ہے، عورت لگائے اپنے ناپاکی کے دنوں میں لگائے، شوہر کے قریب جانے سے پہلے پاکی کے دنوں میں لگائے، لیکن آج کل ریموور مل جاتے ہیں، ان سے چیزیں وہ صاف ہو جاتی ہیں، تو ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں، لیکن شریعت کی بنیادی جو ایک شک ہے طہارت کی وہ پوری ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا جی آپ کو؟ یعنی خضاب لگانا، کلر لگانا، مہندی لگانا، ہر چیز ٹھیک ہے، وہ کالے رنگ کی ہو، وہ براؤن کلر کی ہو، جیسی بھی ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ رنگ چڑھائے نہ کہ وہ طے بنائے۔ اب یہاں پر طے اور رنگ کو کون ڈیفائن کرے گا؟ اس لیے شاید علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج اجتماعی اجتہاد کی ضرورت ہے۔ اب ایک عالم تو قرآن و سنت پہ عبور رکھتا ہے، جب تک سائنسز کے لوگ اس کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اور ان کو قرآن پہ عبور نہیں ہوگا، پھر امت کے لیے اجتماعی طور پر کوئی کام ان کے آگے نہیں آ سکتا۔ اور آج بھلا کس چیز کی ضرورت ہے؟ میری ناقص رائے کے مطابق آج ضرورت اس بات کی ہے، علماء کا ایک ایسا طبقہ وجود میں آنا چاہیے جو اپنے اپنے شعبے کا اسپیشلسٹ ہو۔ اگر کوئی کیمسٹری کا بندہ ہے اس کو قرآن و سنت پہ عبور ہو، فزکس کا بندہ ہے قرآن و سنت پہ عبور ہو، پھر تفسیر لکھی جائے۔ میرا خیال ہے کہ کسی معاشرے کے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان کو متاثر کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک عالم اور ایک قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والا الفاظی موشگافیوں کے بغیر تو اس کے اندر کچھ نظر نہیں آتا کہ کیا نازل ہوا، کیسے نازل ہوا، تعداد کیا تھی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن و سنت کی حد تک چل رہی ہیں، لیکن آج سائنسز آ گئیں تو ہمیں چاہیے یہ کہ وہ نسل تیار ہو۔ شاید ہمارے اسلاف نے بھی کوششیں کی اس پہ۔ آپ دیکھیں تو 2 اسکول آف تھاٹس ہمیں قیام پاکستان سے پہلے کے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک اسلامیہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہے، اسلامیہ کالج ہو، اسلامیہ یونیورسٹی ہو، انجمن حمایت اسلام ہو، یہ ایک ایسا ٹریڈیشنلی ایک پنپنا تھا سوچ کا کہ جس میں لوگ اسلام کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے۔ اور پھر ہمیں ایک اور اسکول آف تھاٹ نظر آتا ہے
جس کے اندر تھوڑی سی جدیدیت ہے، اور وہ ہے سر سید کا نقطہ نظر۔ اب سر سید نے ایسے ادارے تیار کیے کہ جس پہ لوگ انگلش بھی پڑھیں اور لوگوں کو جدید علوم بھی ہو۔ پھر میں آج جب ان چیزوں کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ سر سید نے ایک رسالہ جاری کیا تھا جس کا نام تھا آداب الاخلاق، کتاب الاخلاق، رسالہ اخلاق کے نام سے تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس سائنس آ رہی تھی اور یہ مغرب اس سائنس کو پہلے یوٹیلائز کر چکا تھا۔ یہ اکابرین دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے سائنس اختیار کی تو اخلاقیات سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب سائنس آ رہی ہے، یہاں علوم آئے، اس پہ تنقید بھی کی اکبر الہ آبادی نے، مولانا ظفر علی خان نے، علامہ اقبال نے الحاد کی پشین گوئیاں کی۔ تو شاید وجہ یہ تھی کہ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ورنہ مغرب جو ایکسپیریمنٹ کر چکا ہے وہ تمہیں آج کے 100 سال بعد کرنا پڑے گا، ابھی سے واپس آ جاؤ۔ تو آج ہم جس چیز کو بھگت رہے ہیں، سائنس بظاہر اپنے عروج پہ ہے لیکن اخلاقی دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے۔ یعنی بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے آداب زندگی کیا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کل پرسوں کا واقعہ ہے، امریکہ میں کسی سکول میں ایک بچے نے 20 بندوں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، اور یہ اس سال کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سال یہ پوری ایک ڈاکومنٹری میں نے دیکھی کہ اس سے پہلے بھی ان سکولوں میں یہ ہو چکا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہر چیز آپ کے ایک بٹن دبانے پہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ امریکہ بات کرنا چاہیں 2 منٹ میں آپ امریکہ بات کر کے فارغ ہو سکتے ہیں۔ ہماری خواہشات کا پورا ہونا ٹیکنالوجی نے تو ہماری ہتھیلی پہ رکھ دی ہے، لیکن اب برداشت کہاں سے آئے گی؟ سائنس ٹیکنالوجی نے برداشت نہیں سکھائی۔ جہاں رکاوٹ آئی، ہم نے ساری اپنی چیزیں، مثلا ہم نے کو سائٹ کھلی نہیں، کیوں جی؟ آپ کی تو نیٹ کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہے، اگلا پیکج لے آئیں، اس سے ہائی سپیڈ والا پیکج لے آئیں، اگر نہیں تو بڑی ریم کی کوئی چیز لے آئیں۔ تو یہ ہر چیز ہماری اپنی خواہش کے مطابق ہوتی رہی۔ بھئی 1 بجے کھانے کا دل کیا تو گاؤں میں یہ سوچا میں باہر نکلوں گا تو مجھے تو کتے کاٹ کھائیں گے، میں باہر کہاں جاؤں؟ مغرب کے بعد کھانا کھایا سو گئے۔ آج یہ کہا آپ فون کال کریں، رات کو 1 بجے پیزا آپ کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہر چیز کو ہماری ایک خواہش پر جب سامنے رکھا گیا تو ہر انسان یہ چاہتا ہے یہ بندہ میری بات مانے۔ طلاق کی ریشو بڑھ گئی، کیوں؟ برداشت نہیں رہی۔ میں ہر بات میری مانی جا رہی ہے، یہ بیوی میری بات کو کیوں نہیں مانتی؟ بیوی کہتی ہے میری ہر بات مانی جاتی ہے، میں دیکھتی ہوں سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، یہ ایک شوہر میری مرضی کے مطابق کیوں نہیں چل سکتا؟ خلا کے کیسز بڑھ گئے۔ تو برداشت کون سکھائے گا؟ مذہب سکھائے گا، برداشت مذہب سکھائے گا۔ اور مذہب پھر میں کہا کرتا ہوں 2 ہے، ایک سیلف آرگنائزڈ ہے جو میرا بنایا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو میرے رب کا دیا ہوا ہے اور الہامی ہے۔ تو میرا مینوفیکچرر چونکہ اللہ ہے تو میں اسی کی مرضی کے مطابق اس ڈیوائس کو چلا لوں، تو میرے لیے حکمت ہی حکمت ہے۔ اس لیے آج کوشش سارے کریں ہم اپنے بچوں تک اخلاقیات پہنچائیں۔ اچھا، پڑھا لکھا آدمی گھر نہیں بسا پا رہا۔ میں بطور مولوی نکاح خان اور اس معاشرے کا ایک سوشل آدمی ہونے کی حیثیت سے یہ عرض کر رہا ہوں، پڑھا لکھا آدمی گھر نہیں بسا پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ گھر بسانے کے ٹول ہم نے اپنے بچے کو بتائے کوئی نہیں۔ گھر بسانے کے برداشت کے ٹول، کتنی بڑی برداشت ہے مذہب کی کہ تم نے امام کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ برداشت ہے نا جی مذہب کی کہ تم نے امام کی سربراہی، اگر تم امام سے پہلے رکوع میں چلے گئے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، نماز والے امام سے 2 سیکنڈ پہلے آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، 2 سیکنڈ پہلے آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو حضور اللہ نے فرمایا اس کے حبیب نے قیامت والے دن یہ بندہ اپنے چہرے کے ساتھ نہیں بلکہ گدھے کے چہرے کے ساتھ قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ اچھا، اس نے ہمیں کیا سکھایا؟ امام کی تابعداری۔ جب امام کی تابعداری ہو گئی تو انسان کی سوچ میں ایک زاویہ بیٹھ گیا کہ میں کسی نہ کسی کا تابعدار ہوں۔ اچھا، امام کی تابعداری سے پھر کس کی تابعداری سکھائی گئی؟ اللہ کی۔ اور قرآن میں اللہ نے انسان کو ایک لفظ سے تعبیر کیا، سلیو۔ سلیو کا معنی غلام، بندہ۔ تو غلام کیا کرتا ہے؟ اپنے آقا کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی انسان کو ان لمیٹڈ مذہب نے آزادی نہیں دی، اس کے اندر رکھا ہے تو کسی نہ کسی کے ماتحت ضرور ہے۔ جب یہ ماتحتی آ گئی تو برداشت آ گئی، آپ باہر نکلیں گے تھوڑی تھوڑی برداشت آتی جائے گی۔ اس لیے آج بہت بڑا چیلنج ہے نوجوان نسل کو دین اسلام کے ایتھکس، مینرز اور روایات کے سے روشناس کرانا۔ پکڑ کے کرائیں یا اس ڈاکٹر کی طرح کر لیں کہ جو بچے کو گولی ٹافی دے کر ادھر منہ کرتا ہے اور ٹیکا لگا کے فوراً واپس آ جاتا ہے۔ بچے کو تب پتہ چلتا ہے جب پورا ٹیکا لگ چکا ہوتا ہے۔ تو آج اس روشن خیالی کے دور میں ان بچوں تک دین پہنچنا بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو لوگ اپنا دین پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں اسلام پھیلانے پہ پابندی ہے، لیکن یہودیت، عیسائیت
اور سیکولرزم یہ تو اپنے پورے عروج پہ 24 گھنٹے کام کر رہا ہے کسی نہ کسی بھی شکل میں. اللہ ہمیں امت مسلمہ کو عروج نصیب فرمائے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.